اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں انسانی زندگی میں شیطانی کردار کے حوالے سے یہ آج 5واں درس ہے۔ آج کا پہلا مطلب اس بارے میں ہے کہ شیطان انبیاء کا بھی دشمن ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اگرچہ اس کا نفوذ انبیاء و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں، مگر پھر بھی اسے جہاں کہیں موقع ملا اس نے اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد ہوا۔ مثلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ انعام آیت نمبر 112۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، سورہ حج آیت نمبر 52۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی ہو، تو پھر خدا نے بھی شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت آدم و حوا کے سامنے آ کر شیطان کا اس طرح سے قسم کھانا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 21۔ یعنی شیطان نے آدم و حوا دونوں سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکلوانے کا شیطان سبب بنا، جیسا کہ ارشاد ہوا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ یعنی تب شیطان نے ان دونوں کو فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں نعمتوں سے باہر نکلوا دیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ نمبر 5، شیطان کا سلیمان نبی کی امت کو گمراہ کرنا، جیسا کہ ارشاد ہوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو سحر و جادو کی تعلیم دیتا ہے۔ اور آج کا دوسرا مطلب شیطان کی زبانی چند نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ اگرچہ شیطان کا کام صرف گمراہ کرنا ہے، مگر اس کی گفتار میں کچھ ایسے نکات پائے جاتے ہیں جن کو ہم اپنے لیے نصیحت سمجھتے ہوئے اس طرح کے برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر نفرین کی اور اللہ کی جانب سے اس کے لیے عذاب کے خواہش مند ہوئے اور ان کی قوم پر عذاب آ چکا، تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اے نوح، آپ کی نفرین نے میرا کام آسان کر دیا، کیونکہ مجھے اس قوم کو گمراہ کر کے ہلاک کرنے میں بڑی زحمت ہو رہی تھی، اور اب اے نوح ذرا میری چند نصیحتیں سنیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان پر لعنت بھیجتے ہوئے گریہ کیا کہ میں نے کیا کیا، تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے نوح اب ذرا شیطان کی نصیحتیں تو سنو۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے بچنا، کیونکہ میں تکبر ہی کے نتیجے میں بارگاہ الہی سے نکالا گیا ہوں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ حرص و طمع سے بچنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے باپ آدم ممنوع درخت سے پھل کھانے کے نتیجے میں بحث سے نکالے گئے۔ اور میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ نامحرم سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسے وقت میں وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں اور انہیں گناہ میں ملوث کر کے رہتا ہوں۔ روایت کا حوالہ، اس واقعے کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 350۔ ایک اور مقام پر شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا
کہ اگر اولاد آدم بخیل، حسود، عجول، ستمگر ہوتی تو وہ میرے ہاتھ میں گیند کی مانند ہوتی کہ جب جہاں چاہوں انہیں پھینک دوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 240۔ ایک اور واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یحییٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کس طرح خدا کے نیک بندوں کو بہکاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سب سے پہلے ان کے سامنے غلط عقائد کو اچھا کر کے پیش کرتا ہوں، پھر ان میں شہوت رانی کو بیدار کر کے عورتوں کے ذریعے انہیں اپنے دام میں پھنساتا ہوں، پھر موسیقی و رقص کو ان کے درمیان اچھا اور لذیذ فعل ثابت کر کے پیش کرتا ہوں، پھر شراب اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے بہکاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ کیا اب تک تو مجھے بہکانے میں کامیاب ہو سکا ہے یا نہیں؟ شیطان: نہیں، البتہ آپ کا ایک کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا وہ کون سا کام؟ شیطان نے کہا افطار کے وقت آپ کا پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں پیٹ بھر کے غذا نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر شیطان نے کہا اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ کسی کو اس طرح کی کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 172۔ اور آج کا تیسرا مطلب شیطان کو خلق کرنے اور مہلت دینے کا فلسفے کے بارے میں۔ جیسا کہ قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں بارگاہ الہی سے نکالا گیا، اور اس نے اپنی سابقہ عبادتوں کے عوض خدا سے قیامت تک زندہ رہنے اور کچھ دوسری چیزوں کی خواہشیں کیں جو خدا نے بھی پوری کی، جیسا کہ ارشاد ہوا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ سورہ حجر آیت نمبر 36، 37 اور 38۔ یعنی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک مہلت دے دے۔ جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ایک معلوم اور معین وقت تک کے لیے۔ تو شیطان نے کہا جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ یعنی اس نے کہا کہ لہٰذا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد تیرے بندوں کو ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو خدا نے گویا اس کے جواب میں یوں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ سورہ سبا آیت نمبر 21۔ یعنی اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ حج میں یوں ارشاد ہوا لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ۔ سورہ حج آیت نمبر 52 اور 53۔ یعنی تاکہ وہ شیطان القاء کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ روایت معبدی میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خدا شیطان کی خلقت اور اسے مہلت دینے کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ اپنی کرامت و عظمت کو مومنین پر ظاہر کرے، کیونکہ اگر شیطان اور اس کے وسوسے نہ ہوتے تو نور معرفت وہ محبت الہی اور نور مغفرت و رحمت حق میسر نہ ہوتے،
لہذا شیطان کا وجود با ایمان لوگوں کے لیے پیش رفت اور تکامل کا ذریعہ ہے۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ اس سلسلے میں چند علماء کے اقوال بھی ہیں۔ مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو سنت الہی کے ذریعے سعادت کی راہ کو اختیار کرنے والا ہے، اس کے لیے شیطان کا وجود بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کی آزادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان دو طرح کی دعوتوں کے درمیان قرار پائے تاکہ اپنے اختیارات سے استفادہ کرتے ہوئے کمال کی راہ کو اختیار کر سکے۔ اس کا حوالہ کتاب عدل الہی صفحہ نمبر 72۔ صدر المتعلہین لکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو خدا کے فرشتوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اسی طرح انسان وسوسہ شیطانی سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وسوسہ شیطانی نہ ہوتے تو اللہ کے نیک بندے حقائق و براہین کو سمجھنے کی کوشش میں نہ لگتے اور دشمنوں کی دشمنی کے فوائد سے بہت جلد خدا کی طرف بازگشت ہے۔ کتاب کا حوالہ کتاب صدر المتعلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286۔ صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ عالم مادی کے لیے شر و فساد ذاتی ہیں، کیونکہ اگر عالم مادیت سے خالی ہو تو گویا اس کی فعلیت بغیر قوت کے اور خیر بغیر شر کے اور نفع بغیر ضرر کے ہوگا، اور اس طرح کا عالم مادی محال ہے۔ حوالہ تفسیر المیزان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 601۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔